السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب کیسے ہیں؟ ویلکم لائف ود شوار۔ بس آج جو ہے میں کپڑے دھونے لگی ہوئی تھی، وہی ساتھ سب سے پہلے تو میں نے روم کو سارا سیٹ کیا، آپ لوگ کے سامنے روم کی سائز صفائی کی، اس کے بعد کپڑوں کی آ گئی۔ اب یہاں پر جو کپڑے دھونے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ مشکل اور مطلب میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ سائنس والا کام ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سفید کپڑے الگ کرنے ہیں، پھر لائٹ کلر کے جو کپڑے ہیں جن کا کلر لائٹ ہے ان کو الگ کرنا ہے، پھر جن کا کلر ڈارک ہے ان کو الگ دھونا ہے، پھر جو گندے مطلب جو زیادہ یوز ہوئے ہیں ان کو الگ دھونا ہے۔ اور یہاں پہ اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے نا کپڑے دھونا، مطلب میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل جو کام ہے نا، سچ بتاؤں ایمان سے، تو وہ جو ہے نا کپڑے دھونا مشکل ہے، کیونکہ کپڑوں میں جو ہے نا کافی ورائٹی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کپڑے کو اس طرح دھونا ہے، اس کپڑے کو اس طرح دھونا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا میں پہلے ہاتھ پہ دھو رہی تھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ ذرا سائڈ پہ ہو گیا، تو پھر میں نے نا مشین میں دھونے لگ پڑی، کیونکہ جو ڈریس تھے نا وہ نئے تھے نا، جس میں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ جو نئے ڈریس ہے نا وہ ہاتھ پہ دھو لو اور جو دوسرے ڈریس ہے ان کو مشین پہ دھو لو۔ تو بس میں وہ تھا کہ یار میں روم صاف کیا ہے، اتنی صفائیاں کر چکی ہوں، تو اب میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ دھوں۔ بٹ اس نے اتنی بحث میری اور اس کی چلی، پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں ہاتھ پہ دھو رہی ہوں، ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھو۔ پھر اس کو میں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ میں ولاگنگ کر رہی ہوں، تم مجھے نا ولاگ پہ نہیں آنا، چلو تم سب سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور وہ اس بات پر سائڈ پہ ہو گئی، اور میں نے فوراً جو ہے نا ہاتھ پہ 2-3 کپڑے دھوئے، اور اس کے بعد پھر مشین چالو کر لی اور مشین پہ کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی مشین پہ کام شروع کیا نا، تو اینی صاحب آ گئی اور اینی نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو مطلب ڈیٹ ہے، ڈیٹ تھی اور ڈیٹ ہی رہے گی۔ میں نے کہا اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے میری کلاس لی اور میں نے کہا نہیں یار، جو تم نے ڈریس کہے تھے وہ میں نے ہینڈ پہ دھو لیے تھے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی مطلب بہن بھائیوں بڑوں میں سے کسی کے کپڑے دھونے پڑ جائیں نا، تو سمجھ لو جی قیامت آ گیا۔ اور وہی دن ہوتا ہے جب میں نا اینی کے غلطی سے کپڑوں کے لیے حامی بھر دیتی ہوں، اور وہ مطلب نارملی ڈریسنگ تو کرتی رہتی ہوں، لیکن جس دن کوئی مطلب ایکسپینسو ڈریس ہو جائے نا، جو میری اوقات سے باہر کا ڈریس ہو، تو پھر اس میں جو ہوتا ہے نا مجھے یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے دنیا کا سب سے مشکل کام، سب سے مشکل پروجیکٹ سائن کر لیا اور بس اس کام کو کرنا ہے۔ اور خاص کر اس دن جس دن اینی گھر پہ ہو، میرے ارد گرد موجود ہو، میرے سر پر جو ہے نا، آپ سمجھ رہے ہو نا، آپ سب سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ خیر جانے دیں، کیونکہ یہ ولاگ اس نے بھی دیکھنا ہے، اور اس نے جب یہ ولاگ دیکھا اور یہ میرے لائن سنی، میرے ڈائلاگ سنے، تو پھر میں کیا پتا آگے کوئی یوٹیوب نہ بنا سکوں، کیونکہ میں آپ لوگ کو یا تو ہاسپٹل سے ملوں گی یا تو میری بھائی آپ لاش ہی ملے گی۔ سو اس لیے مجھے جو ہے نا الفاظوں کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے۔ میری بہت اچھی بہن ہے، بڑی بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں، میری یہ بہن بہت پیاری ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، ہے نا اینی؟ اب تم سن رہی ہو تو میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں اور کہہ بھی دیتی ہوں، خیر جانے دو۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے نا کہ یار ایک گلی میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب یار پتہ نہیں کیا نا، جب گھر بنا رہے ہوتے نا، تو گلی کو نا میں کہتی ہوں کہ اوپر سے اس کے اوپر نا لینٹر ڈال دیا کرو، کچھ ایسا کر دیا کرو کہ اس میں ڈسٹ نہ آئے۔ میں پورا گھر صاف کر لوں، لیکن میں ہار مان لیتی ہوں نا، تو آ کر ادھر گلی سے مان لیتی ہوں، اور جو سامنے گراج ہے نا گھر کا، بس ادھر آ کے نا دونوں جگہ، یہ وہ واحد 2 جگہ ہیں جہاں پہ میں ہار مان لیتی ہوں۔ یار ہوا چلے نہ چلے، سورج ضرور آسمان میں آئے گا، اور بس آسمان میں سورج ہے تو مطلب یہ 2 جگہ گندی ہیں، آسمان میں چاند ہے تو بھی یہ 2 جگہ گندی ہیں۔ اتنا مطلب گند کیسے آ جاتا ہے، میں یہی سوچ رہی تھی۔ اور سب سے آفرین کی بات اور سب سے ڈفرینٹ بات وہ یہ کہ یار ہمارے گھر کے ساتھ جو ہے نا گھر بن رہا ہے، تو اس کا جو جو مستری ہیں، انہوں نے تو بھائی کوئی ایک عہد کیا ہوا ہے کہ بھائی اس کو ذہنی اذیت دینی ہے اور ذہنی ٹارچر دینی ہے، اٹھا کر سارے کپڑے جو ہے نا، مطلب میں فریش اگر دھو کے بھی جا رہی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی ایک بیچاری ابلا ناری کام کر کے گئی ہے، نہیں، انہوں نے ریت اٹھانی ہے، پھینکنی ہے۔ اتنی ریت مشین میں میری گندی گار ہوئی تھی، اس کو میں صاف کرتی ہوں بار بار، اور پھر میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں بھیا جلدی کام کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کے سے یہ نہ ہو، اس سے پہلے کہ میں راکشس ہوں اور اپنا روپ دکھاؤں اور پھر تم لوگ جاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ شرافت سے چلے جاؤ، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ خیر آپ کو پتہ ہے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو تو بہت کم ہی کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جاب والے جو لوگ ہوتی ہیں اور مطلب جو الگ ہوتی ہیں، الگ کام کرتی ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ ٹیوزڈے وینسڈے اور منڈے ٹیوزڈے یہ مطلب یہ ڈیز آپ کے بزی کے ہوتے ہیں۔ اکثر کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ خواتین جو فرائیڈے کو بھی کام کرتی ہیں، بٹ میں جو ہے میری جہاں تک رائے ہے میں فرائیڈے کو کام نہیں کرتی ہوں۔ سو میرے پاس جو ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے میں اس میں کرتی ہوں۔ میں زیادہ تر نا سیٹرڈے اور سنڈے کو کر لیتی ہوں۔ سیٹرڈے سنڈے زیادہ بیسٹ رہتا ہے کہ آپ سیٹرڈے کو سارا اپنی ہڈیاں توڑ لو اور سارا گھر کا کام کر لو، اور سنڈے کو آرام سکون سے آپ رہ سکتے ہو۔ لیکن زیادہ تر میرا یہی ہوتا ہے کہ میرا کام کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ زیادہ کام اس وجہ سے، کپڑے میرے زیادہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ بھائی کوئی ایونٹ ہو یا کچھ ایسا ہو، تو میں اگر ادھر بزی ہوں تو، یا مجھے جو ہے نا مطلب بہت زیادہ میں بزی ہوں تو مجھے 1-2 ڈریس دن کے جو ہے بن جائیں تو وہ زیادہ کام ہو جاتا ہے میرے لیے، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ میرے ڈریس اس وجہ سے زیادہ ہوئے تھے کہ پیچھے لینٹر ڈلا ہوا تھا اور مستریوں کا تھا، دیوار شیوار بن رہی تھی، تو میں اس سے جا ہی نہیں پا رہی تھی مشین والی سائڈ نا۔
تو میں نے پھر ان کپڑوں کو رکھا اور میں نے پھر شام کا ٹائم رکھ لیا کہ یار جب مستری چلے جاتے ہیں نا تو شام کو، پچھلے دنوں میں تو شام تک بارش ہو رہی تھی، ویدر بھی کافی ڈفرینٹ تھا اور مستری شام تک کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب الحمدللہ آج وہ نہیں تھے، تو میں نے کہا چلو آج کے دن جو ہے نا میں پورا گھر صاف کر لیتی ہوں تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو کپڑوں کا، خاص کر جو ہے نا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک دو کپڑے ہوتے ہیں وہ بندہ کر ہی لیتے جمع، لیکن جب زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں نا پھر وہ بہت زیادہ بندے کے لیے نا مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور رہی بات برتن اور بقایا چیزوں کی تو وہ میں ڈیلی دھو دیتی ہوں، دن میں دھو لیا، رات میں دھو لیا، جیسے برتن کرنے دھو لیتی ہوں، لیکن یہاں پر جو سین ہے نا بڑا پٹھا ہو جاتا ہے میرے ساتھ تب جب عینی صاحب تشریف کا ٹوکرا کچن میں لے کر آ جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ کچن میں لے کر آتی ہے تو وہ تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا ہے تو بھائی یار اس پلیٹ میں کھانا نہیں اچھا لگ رہا تو خیر ہے اس نے دھونے ہیں نا برتن، مطلب درش شبان نے دھونے ہیں، تو اٹس مین کہ ہم جو ہے دوسری پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیکھتے ہیں، وہ دوسری پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیکھتی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ تیسری پلیٹ میں ڈال دیتی ہے، اور وہ جو دو پلیٹیں گندی ہوتی ہیں ان کو شنک میں رکھ دیتی ہے کہ بھئی یار ٹھیک ہے وہ آئے گی اور وہ دھو لے گی اور وہ صفائی کر لے گی۔ مطلب مجھے میرے گھر میں صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، مجھے میڈ سمجھا جاتا ہے تو بات ختم، الحمدللہ میں ایک گھر کی میڈ ہوں۔ اور جب صفائی کی باری آ جاتی ہے تو میں اگر غلطی سے اینی کو کہتی ہوں کہ یار یہ کر دو، یار یہ تو مجھے صاف ہی نہیں کرنے آتی، تم کیسے صاف کر لیتی ہو؟ مطلب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے یار، سب جو لڑکیاں میری ولاگنگ دیکھتی ہیں، میری ولاگنگ نہ بھی دیکھتی ہو نا تو ان لوگوں سے بھی میرا یہی ہے کہ یار ساری بڑی بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، مطلب کھاؤ مال ہوتی ہیں، وہ ایسا کہ یار کام کھا جاتی ہیں بیچ میں جو کام کرنے والا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب فضول کام ہوتا ہے نا بیٹھنے والا وہ اس میں ہم بھی بڑھ لیتی ہے۔ خیر میری بہن بہت اچھی ہے، ڈفرینٹ ہے، کیونکہ کئی کھانا شانا بنا دیتی ہے، میری ہیلپ کر دیتی ہے، کافی زیادہ ہیلپ کر دیتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی بندہ سامنے ہو، میری فرینڈ سامنے ہو، کوئی بھی ہو ایسا جن کے سامنے اس نے مجھے ذلیل نہ کرنا ہو، وہاں پہ بسم اللہ اور الحمدللہ کر کے بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے مجھے ذلیل کر دیتی ہے۔ خیر آپ سب لوگ سناؤ، آپ لوگ کا گرمیاں کیسی جا رہی ہیں؟ آگے عید آ رہی ہے اور عید کی کیا شاپنگ ہے، عید کی کیا پلاننگ سب نے کی ہے، کیا کیا ڈریسنگ لی ہوئی ہے؟ ہم لوگ تو سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو میرا یہی ارادہ ہے کہ اس بار جو ہے نا کوئی ڈریسنگ کوئی کچھ نہیں، سمپل بلیک ڈریس بھی میں کہتی ہوں کہ میں نہیں لوں گی، کیونکہ میرا جو ہے نا مطلب مائنڈ ہی نہیں بن رہا، بٹ اینی کہتی ہے کہ نہیں دیکھو بناؤ مائنڈ، میں نے کہا نہیں انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے، لیکن اس بار جو ہے نا میرا ارادہ تھا کہ بی بی پاک دامنہ کے جاؤں، لیکن میری یہ خواہش یہ سمجھ لیں اور یہ رہ گئی ہے ادھوری، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ کے ساتھ ولاگنگ شیئر بھی کروں گی، ویڈیوز بنا کے بھی دکھاؤں گی۔ اور آپ لوگ سناؤ، آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیا؟ اور اس بار تو قربانی کی تیاریاں بھی ہوگی ہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اور بس میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لاسٹ ٹائم تک واچ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے۔